بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر اور مشہور و معروف صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہمیشہ اس معاشرے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو انتہائی قدر و منزلت اور بہت زیادہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ہر معاملے میں اور بالخصوص علمی میدان میں، کیونکہ علمی میدان میں اور علمی معاملات میں ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند تھا، اور بالخصوص قرآنی علوم میں، کہ جس کے بارے میں ہم نے متعدد مثالیں اس سے قبل گزشتہ ملاقاتوں کے موقع پر بیان کی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور انتہائی اہم ترین علم کہ جس کا نام ہے علم الفرائض، یعنی تقسیم میراث کا علم، اس علم میں بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، اور تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ قرون اولا اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے ہی ہمیشہ ہر زمانے میں ہر دور میں اس علم کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے، اور چونکہ یہ بہت زیادہ اہم اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ بہت ہی پیچیدہ اور مشکل قسم کا علم بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ کہ جنہیں اس علم میں مہارت حاصل ہو ان کی تعداد ہمیشہ ہر دور میں کم رہی ہے، کہ یہ تو مشکل ترین علم ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ اس علم میں مہارت اور دسترس اور عبور حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ کوشش اور بہت زیادہ عرق ریزی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مبارک زمانہ تھا اور خلفائے راشدین کا جو مبارک ترین زمانہ تھا، اس دور میں کیفیت یہی تھی کہ سبھی لوگ اور تمام عوام و خواص، عوام میں سے بھی اور خواص میں سے بھی، بڑے کبار صحابہ میں سے بھی، اگر کبھی کوئی ایسی نوبت آ جاتی کہ علم میراث کے معاملے میں اور مال کی تقسیم اور میراث کی تقسیم کے معاملے میں اگر کوئی نازک اور پیچیدہ صورتحال پیش آ گئی ہے، کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ جس میں کچھ شک ہو رہا ہے اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں ذہنوں میں، تو سبھی کے ذہنوں میں سب سے پہلے جس کسی کا نام آیا کرتا تھا کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، تو وہ شخصیت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی ہوا کرتی تھی، ہمیشہ علم الفرائض کے حوالے سے۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، اس معاشرے میں کہ جو مبارک ترین معاشرہ تھا اور جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد تا قیامت، بلکہ اس سے بھی پہلے ماضی کا جو زمانہ گزر چکا ہے، جتنے بھی زمانے گزر چکے اور جتنے بھی زمانے آئندہ آنے والے ہیں، وہ ماضی کی بات ہو یا حال یا مستقبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ دیکھو جتنے بھی زمانے ہیں ماضی میں جو گزر چکے اور جو موجودہ زمانہ ہو یا یہ کہ آئندہ تا قیامت، ہمیشہ سب سے بہترین زمانہ
اور سب سے بہترین معاشرہ اور یہ کہ افضل القرون خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود جس معاشرے میں اور جس زمانے میں تھا وہ سب سے بہترین معاشرہ. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد جو لوگ تھے اور جو زمانہ اور جو معاشرہ تھا وہ بہترین معاشرہ. تو اس معاشرے میں وہ علمی میدان ہو یا معاشرتی اور اجتماعی زندگی سے متعلق معاملات ہوں، مسائل ہوں، احکام ہوں، یا اسی طرح سیاسی معاملات ہوں، سیاسی پیچیدگیاں ہوں، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وہ سبھی لوگ اس بہترین معاشرے میں اور اس بہترین زمانے میں کہ جہاں ہر طرف بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی انتہائی برگزیدہ ترین اور پاکیزہ ہستیاں وہاں موجود تھیں. نہ صرف یہ کہ علمی میدان بلکہ اجتماعی اور معاشرتی معاملات میں بھی اور سیاسی معاملات میں بھی ہمیشہ ان کی رائے کو بڑی فوقیت اور بڑی حیثیت دی جاتی تھی اس معاشرے میں. چنانچہ محترم ناظرین، آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات، تاریخ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا وہ انتہائی جاں گداز واقعہ جب پیش آیا تھا، اور جب اس موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں رہے، اس دنیا میں نہیں رہے، یہ ایسی حقیقت تھی کہ جس کے تصور سے ہی ہر کوئی انتہائی غم و الم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، اور ہر طرف غم و الم کی فضا بنی ہوئی تھی، انتہائی سوگوار فضا اور بہت زیادہ رنج و الم کا وہ ماحول تھا کہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں رہے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ نزول وحی کا جو سلسلہ تھا کہ ہر دم ہر لمحہ کسی بھی وقت یہ امکان اور یہ احتمال موجود تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نئی آیت، کوئی نئی وحی، کوئی نئی خبر کہ اللہ کے ساتھ گویا کہ ایک رشتہ اور ایک تعلق اور ایک سلسلہ قائم تھا. یہ بہت بڑی بات تھی اور یہ بہت بڑا سہارا تھا. تو مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے جو انتہائی رنج و الم کی فضا بنی ہوئی تھی، عین اس موقع پر یہ غم اور یہ المناک ترین خبر اور یہ افسوسناک ترین واقعہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت زیادہ نازک ترین معاملہ درپیش آ گیا. بہت نازک معاملہ کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اب کیا بنے گا. بڑا نازک ترین سوال اٹھ کھڑا ہوا، ایسا سوال کہ جس پر آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے تمام امت کی بقا کا دار و مدار تھا کہ آئندہ امت کا اب کیا بنے گا. اور وہ سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہوگا، اور یہ کہ امت کی قیادت کی ذمہ داری اب یہ اہم ترین فریضہ اور اتنی عظیم ذمہ داری کون سنبھالے گا. بڑا نازک معاملہ تھا. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس نازک ترین موقع پر اور انتہائی حساس ترین موقع پر وہ لوگ جو کہ چھپے ہوئے دشمن تھے، یہ جو چھپے ہوئے دشمن ہوا کرتے ہیں، آستین کے سانپ، یہ مارے آستین،
یہ تو ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے کی، ہر معاشرے کی یہی کہانی رہی ہے، افسوسناک کہانی کہ چھپے ہوئے دشمن ہمیشہ بہت زیادہ مشکلات پیدا کیا کرتے ہیں۔ تو وہاں اس زمانے میں بھی یہ چھپے ہوئے دشمن اور یہ در پردہ سازشوں کے تانے بانے بننے والے لوگ اور یہ فتنہ پرداز قسم کے لوگ اس حساس ترین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ناپاک عزائم کو اب عملی جامہ پہنانے کی غرض سے بھاگ دوڑ کے سلسلے شروع کر دیے کہ موقع ہے، ایسا موقع پھر شاید کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، لہذا بھاگ دوڑ کے سلسلے، آپس میں روابط، آپس میں تعلقات اور خفیہ ملاقاتیں کہ کیا کیا جائے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے، آئندہ شاید کبھی زندگی بھر ایسا نادر موقع دوبارہ ہاتھ نہ آ سکے گا۔ اور پھر محترم ناظرین، تاریخ کے مطالعے سے یہی حقائق سامنے آتے ہیں کہ وہاں جو منافقین تھے انہوں نے یہ جو بھاگ دوڑ کے سلسلے شروع کیے، چنانچہ ایسا ہوا کہ کبھی کیا صورتحال پیش آ رہی ہے کہ کوئی منافق قسم کا آدمی دوڑا دوڑا جاتا ہے مہاجرین کے پاس اور وہاں جا کر ان کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ دیکھیے جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مہاجرین میں سے تھے، اور یہ کہ اس بات کا تقاضا اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بھی ضرور بضرور مہاجرین میں سے ہی ہونا چاہیے، کہ السابقین الاولین، کہ جن کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ، کہ ابتدائی دور میں کہ جو مشکلات سے بھرپور وہ زمانہ تھا کہ جب دین اسلام قبول کرنا گویا خود موت کو اپنے لیے دعوت دینے کے مترادف تھا، ان لوگوں نے، ان مہاجرین نے اتنی قربانیاں دیں، لہذا ان کا تو بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بھی ضرور مہاجرین میں سے ہی ہونا چاہیے، بس۔ اور دوسری جانب وہاں انصار مدینہ کے پاس پہنچ کر اس قسم کی باتیں ہونے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اگرچہ مہاجرین میں سے تھے، مگر یہ بات بھی تو اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے ساتھی تھے وہ مہاجرین وہاں مکہ شہر میں مشرکین مکہ کی طرف سے جو ظلم و ستم کے سلسلے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جو مکہ میں ساتھی تھے مہاجرین، یہ لوگ تو خود اپنے شہر مکہ میں خود اپنی ہی قوم یعنی مشرکین مکہ کے ہاتھوں جو ظلم و ستم کے معاملات تھے، یہ تو خود اپنی حفاظت کے قابل بھی نہیں تھے، اتنے کمزور، اتنے بے بس اور اس قدر مغلوب و مقہور۔ انصار مدینہ کے باشندے آپ لوگ، یہ تو آپ لوگوں نے انہیں سہارا دیا، انہیں ٹھکانہ فراہم کیا، تو یہ لوگ اس قابل ہوئے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور پھلنے پھولنے کے قابل ہوئے، اور یہ کہ مشرکین مکہ سے اپنی جان بچانے کے قابل ہوئے تب کہ جب آپ لوگوں نے، مدینہ کے باشندوں نے ان کا ساتھ دیا، ورنہ تو یہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اس قسم کی باتیں وہاں منافق قسم کے لوگ وہاں جا کر اس قسم کی باتیں کرنے لگے، اور اس کے علاوہ ایک اور تیسری آواز بھی بلند کرنے لگے یہ لوگ، تیسرا مشورہ نہایت ہی نامعقول اور جو کہ اپنے اندر بہت زیادہ فتنے کی چنگاریاں لیے ہوئے تھا، بڑی خطرناک بات، اور وہ یہ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک وقت ہوں گے دو جانشین، ایک جانشین مہاجرین میں سے اور دوسرا جانشین انصار میں سے، وہ لوگ کہ جن کی ذہنی سطح، جن کی جو قابلیت تھی وہ محض سطحی تھی، اس بات سے خوش ہونے لگے کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ جھگڑا ہی ختم، کہ جانشین مہاجرین میں سے ہوگا یا انصار میں سے، یہ تو فتنہ ہی ختم ہو جائے گا کہ مہاجرین کا اپنا الگ خلیفہ اور جانشین اور انصار کا اپنا الگ مستقل جانشین اور خلیفہ، معاملہ یہ تو حل ہو گیا۔ سطحی ذہنیت رکھنے والے لوگ خوش ہونے لگے، لیکن یہ بڑی خطرناک بات تھی کہ روز اول سے ہی تفریق کا اور اس امت مسلمہ میں انتشار کا اور آپس کے جھگڑوں اور اختلافات کا بیج، گویا کہ بیج بونے کی یہ سازش کی جا رہی تھی روز اول سے ہی کہ ان کو جدا جدا کر دیا جائے، دو خلیفہ، دو بادشاہ، دو الگ الگ مملکتیں، الگ الگ سلطنتیں، اور یہ کہ آپس میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ جنگ و جدال۔ یہ آواز بلند کی گئی۔ سقیفہ بنی ساعدہ نامی وہ مقام جو کہ اس زمانے میں مسجد نبوی کے قریب واقع تھا، اور بعد میں مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی توسیع کے جو سلسلے چلتے رہے، تو ان سلسلوں کے نتیجے میں اب وہ مقام مسجد نبوی کے اندر ہی آ چکا ہے۔ اس مقام پر ایک جمع غفیر موجود تھا، بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین بھی اور یہ کہ انصار بھی، مگر چھپے ہوئے دشمن۔ اب چھپے ہوئے دشمنوں کا کیا کیا جائے؟ ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے کہ بظاہر نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، مگر دل میں کچھ اور ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ وہاں یہی تمام آوازیں اور یہی تمام باتیں اور یہی تمام معاملات کہ کوئی کہتا ہے کہ انصار میں الگ خلیفہ ہو، مہاجرین میں الگ خلیفہ ہو، کوئی کہتا ہے کہ مہاجرین میں سے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو خود کمزور تھے، بے بس تھے۔ اصل میں تو بات اس وقت بنی کہ جب انصار مدینہ نے ان کا ساتھ دیا، اور یہ کہ مدینہ کے اصل باشندے بھی یہی ہیں، لہذا جانشین ہوگا انصار میں سے۔ بہت ہی نازک معاملہ تھا، اور یہ کہ ذرا سی بد احتیاطی کے نتیجے میں یہ جو معمولی سا معاملہ تھا، یہ چنگاری بڑے شعلے کی شکل اختیار کر سکتی تھی کسی بھی لمحہ۔ اور وہاں اس مجمع میں اور اس نازک ترین صورتحال کے دوران زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا ناقابل فراموش کردار ادا کیا، اور یہ کہ اس تمام تر صورتحال کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا اور کیا وہ کارنامہ تھا۔ یہ تمام تر تفصیلات انشاءاللہ ناظرین کرام آپ کی خدمت میں لیے ہوئے انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔